بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے اگلا مریض جو میرے پاس آیا اس کے جسم پہ دانے تھے، پاسدار دانے، الرجی تھی جیسے اسے۔ تو میں نے اس کی جو نبض دیکھی تو نبض اس کی گدی صافی تھی، اس لیے یہ گدی صافی مجاز میں یہ پاسدار دانے جو ہیں اس کے جسم پر بنے ہوئے تھے۔ گدی صافی نبض جو ہے وہ ناظرین طویل ہوتی ہے اور درمیان سے قدرے نیچے چلی جاتی ہے۔ گدی ذاتی درمیان میں ہوتی ہے، یہ گدی صافی میں ذرا رطوبات آنے کی وجہ سے ذرا درمیان سے تھوڑی سی نیچے چلی جائے گی۔ اور گدی ذاتی زیک ہوتی ہے، یہ زیک سے قدرے کچھ جو ہے وہ کشادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے یہ گدی ذاتی سے قدرے لین بھی ہو جائے گی، نرم بھی ہو جائے گی، تھوڑی سی اس سے یہ سست بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ گدی صافی نبض کی آپ پہچان کر سکتے ہیں۔ بعض ناظرین نے کہا جی آپ اردو میں بتایا کریں، زیک کا مطلب ہے تنگ نبض، اور اسی طرح جو ہے طویل کا مطلب ہے لمبی نبض، جو 4 انگلیوں تک جائے اسے طویل نبض کہا جاتا ہے۔ جو پور ہے، پور سے آدھے سے کم ہو اس نبض کو زیک یعنی تنگ نبض کہا جاتا ہے۔ تو یہ گدی صافی نبض کے بارے میں بندہ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مریض جو آیا یہ گدی صافی تحریک کا تھا اور اس کے جسم کے دانے تھے پاسدار۔ میں نے جو اس کا علاج کیا اکثیر ہلدی، 1 گولی صبح پہر شام، اعصابی گدی تریاک 1 گولی صبح پہر شام، اکثیر بادیان 2 گولی صبح پہر شام، یہ ادویہ میں نے اسے دیں۔ اور پرہیز میں اسے اعصابی گدی، اعصابی عضلاتی اغذیہ جو ہیں کھانے کے لیے تجویز کی گئی، جس سے اللہ کے لطف و کرم سے اس کے جو ہے دانے جو پاسدار تھے وہ کم ہونا شروع ہو گیا جب پہلی دفعہ وہ دوائی لے کر گیا، اور آہستہ آہستہ وہ باقاعدگی سے کھاتا رہا، اس کے سارے دانے جلد کے ختم ہو گئے اور وہ شفا یاب ہوا۔ یہ الرجی جو ہے جلد کی امراض بہت ہی عسر العلاج ہیں، بہت ہی مشکل علاج ہے، تشخیص کے بغیر ان پہ دسترس حاصل کرنا انتہائی ٹف ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگر تحریک کے تحت تشخیص کے ساتھ صحیح ادویہ نہ تجویز کی جا سکے، یہ الرجی تواتر پریشان کرتی جاتی ہے اور یہ بہت پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ بندہ نہ آرام کر سکتا ہے، نہ بندے کو اچھی طرح نیند آتی ہے، بے چینی ہر وقت اس پہ طاری رہتی ہے، جسم کو وہ کھجلاتا رہتا ہے، اور یہ انتہائی شدید قسم کی جو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ پرانے لوگ بزرگ بتایا کرتے تھے کہ اب تو گولی کا آ گیا ہے وقت، اگر کسی سے دشمنی ہو تو گولی سے اس کا خاتمہ کرتے ہیں، اور پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ جس پہ غصے ہوتے، ناراض ہوتے تو وہ کہتے اللہ تجھے کھرک پائے۔ تو یہ کھرک اتنی خطرناک اور شدید پریشان اور رلا دینے والی یہ مرض ہے، جو اگر تشخیص کے ساتھ اس کا صحیح علاج کیا جائے تو پھر اللہ کے لطف و کرم سے ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ گدی صافی الرجی اور پاسدار دانے والے مریض کا علاج جو کیا ہے اکثیر ہلدی 1 گولی صبح پہر شام، اعصابی گدی تریاک 1 گولی صبح پہر شام، اکثیر بادیاں 2 گولی صبح پہر شام۔ اکثیر ہلدی کا نسخہ ہے ریٹھا 1 حصہ، ہلدی 3 حصے۔ ہلدی کو پیس لیں، ریٹھے کو علیحدہ پیس لیں۔ ریٹھا جو ہے اگر آپ جو ہے یہ 50 گرام لیتے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں ہلدی 150 گرام لے لیں پسی ہوئی، دونوں کو مکس کر کے ہلکا سا پانی ملا کے، ورنہ یہ گولی جو ہے یہ ہو جائے گی جو ہے زیادہ باریک ہو جائے گا، گاڑھا سا بن جائے گا، گولی نہیں بنے گی۔ ہلکا سا پانی ڈالیں اور اس سے گولی بنا لیں، نخودی گولی بنا لیں۔ اعصابی گدی تریاک، اس میں ہلدی 15 حصے،
یعنی اگر ہلدی 15 گرام ہے تو شیر مدار 1 گرام ہے۔ ہلدی کو باریک پیس لیں، اس کے بعد شیر مدار اس میں ڈال کر زیادہ بھاری ہاتھوں کے ساتھ دبا دبا کر آدھا گھنٹہ کھرل کر لیں، وہ تیار ہے۔ 250 mg کے یا کیپسول بھر لیں یا گوند کی طرف سے جو ہیں وہ نخودی گولیاں سے ذرا چھوٹی گولی تیار کر لیں، ایک صبح دوپہر شام۔ تیسری جو دوائی دی وہ اکسیر بادیان ہے۔ اکسیر بادیان میں سونف، ہلدی، ملٹھی تینوں عام وزن ہے۔ تینوں کو علیحدہ علیحدہ گرائنڈ کر لیں، پیس لیں۔ تینوں کو پیس کر تول کر ہم وزن کر کے آپس میں ملا لیں۔ گوند کی مدد سے 2 نخودی گولیاں بنا لیں، اور یہ 2 گولی صبح دوپہر شام۔ یہ کوئی کڑوی دوائی نہیں ہے، اگر کوئی گولی نہیں بنا سکتا تو نصف چمچی تقریباً صبح دوپہر شام ان گولیوں کے ساتھ استعمال کرے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے غدی صابی تحریک میں پیدا ہونے والی دانے دار الرجی جن دانوں میں پس ہو، اس سے رفع ہو جائے گی، اور اللہ کے لطف و کرم سے مریض کو شفا حاصل ہوگی۔